السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ انسانیت کے لیے جو گائیڈ بک رب ذوالجلال نے، کائنات کے مالک نے اتارا ہے، اپنی ہی ایک اسپیشل مخلوق جس کو ہم انسان کہتے ہیں۔ اس انسان لفظ کے بھی معنی ہیں، یہ پرٹیکولر عربک کا لفظ ہے، اور عربی کی ایک خوبی جو دنیا کے کسی زبان میں پائی نہیں جاتی اور کسی زبان میں لائی نہیں جا سکتی کہ اس میں روٹس ہوتے ہیں، ورڈ کا روٹ ہوتا ہے، اور وہ روٹ صرف اور صرف 3 الفابیٹ کے ہوتے ہیں۔ 3 الفابیٹ کے روٹ سے ساری زبان پر کنٹرول آ جاتا ہے اگر یہ فارمولا پتہ رہے، اور اس فارمولے کے حساب سے ہی یہ زبان چلتی ہے آگے۔ اسی لیے یہ ایک ہی زبان دنیا میں بچی ہے جو سنس لاسٹ 5000 ایئرس لائیو زبان ہے اور یوز کی جاتی ہے، دنیا میں ہمیشہ یوز کی جاتی ہے اور قیامت تک اس کا یوز رہے گا۔ قرآن شریف تو ابھی 1500 سال ہوئے اترا ہے، لیکن اس سے پہلے اس زبان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس ڈیزرٹ میں، جزیرت العرب میں، ان دیٹ پیننسولا، جہاں کچھ بھی ریکارڈ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس کے باوجود اس زبان نے اپنا ڈیولپمنٹ کرتے ہی رہی ہر موقع پر، اور اس کے بعد میں اتنی پاورفل زبان بن گئی کہ اللہ کا کلام اس میں اتارا جا سکا۔ اتنی پاورفل زبان ابھی بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ اس کو چیک کر لیں، یہ ہماری طرف سے کوئی ایسے دعوے نہیں ہیں، جو ایک عجیب سی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں ہمارے پاس ہیرا ہے، ہم جان نہیں رہے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، بہت بڑی قیمت کی چیز ہے، اور یہ اس کی جہاں سے وہ اس کا جنم ہوا ہے، یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ہبرو غائب ہو گئی اور 25 زبانیں اس کے ساتھ غائب ہو گئی، اور اسی سے نکلی ہوئی ایک عربی زبان ہے جو 5000 سال سے پورے آب اور تاب سے چلے آ رہی ہے، جبکہ اس کو کوئی حکومتی سپورٹ یا اور کوئی بیرونی سپورٹ نہیں تھا، بلکہ قرآن شریف نازل ہونے کے بعد دھیرے دھیرے وہ جب پھیلی، دعوت پھیلی، تو پھر ایک سپورٹ ایک آیا گورنمنٹ لیول کا، کہ ایک زمانے میں زبردست حکومت بغداد کی قائم ہوئی مسلمانوں کی، اور ظاہر ہے کہ پھر تو اس کو سرکاری تحفظ مل گیا، لیکن سرکاری ہیلپ کے بنا کون سی چیزیں کہاں تک جاتی ہیں، اس میں اگر ہم دیکھنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ سرکاری ہیلپ اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی ہیلپ ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی میریکل وریکل جیسی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ میریکل کہاں ہے، ہوتے ہیں پاس ہی، ہم اس کو ڈسکور نہیں کر سکتے۔ آپ ڈسکور کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ دس از اے میریکولس لینگویج، اینڈ اس کو کوئی، اس کے پیرالل دنیا کی کوئی زبان ہے بھی نہیں، اور کوئی زبان بنائی بھی نہ جا سکے گی۔ اینڈ دس از ناٹ اونلی می اے چیلنج، یو گو تھرو اٹ۔ جب آپ دیکھیں گے اس کے جو اسٹائل ہے، اسی لیے تو ہم الحمدللہ کامیاب ہیں کہ 200 گھنٹے میں ہم یہ لینگویج سکھا سکتے ہیں، جو امپاسبل ہے کسی بھی فارن لینگویج کے لیے۔ بٹ دس از ہیپننگ ہیئر، thousands of people are learning، دیکھا جا سکتا ہے، regardless of their caste, creed, gender, religion, as well as their status of education۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پروفیسر ہو، دانشور ہو، ایک سادے آدمی کو بھی اس کے فارمولا پتہ لگ گیا، ایک فارمولا سے ہزاروں کوشچن سالو ہوتے ہیں، اور اس پر کبھی اور انشاءاللہ اور بھی گفتگو ہوگی۔ فی الحال تو ہم اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ اسی لیے ممکن نہیں کہ زبان کی نزاکت ہی الگ ہے،
اور ویسے بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرنے میں اس کی روح کم ہو جاتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ اب ٹرانسلیشن کا اور خود اوریجنل قرآن شریف کا فرق یہ ہے کہ ایک تو وہ وحی کی زبان ہے جو عرش اعظم سے آئی ہے، اور ہماری اپنی روح یا ہماری اپنا آتما یا جو کہہ سکتے ہیں یا لائف جو ہم میں ہے وہ بھی آسمان سے آئی ہوئی ہے۔ یہ دونوں کا ایک ریلیشن ہے۔ اب جب ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو ٹرانسلیشن ہمیشہ کسی نہ کسی بندے کے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہوگا۔ ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ ٹرانسلیشن کوئی بھی ٹرانسلیشن پرفیکٹ ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ ہم معنی کے قریب جا سکتے ہیں، صرف فرق اتنا پڑے گا کہ ایک سن لائٹ ہے، روشن، ساری دنیا میں روشنی بکھر رہا ہو، اور ایک اس کے مقابلے کی رات میں ایک آدھ موم بتی ہو، کوئی ٹارچ سی ہو، اتنا بڑا فرق ہے۔ بہرحال اندھیرے جب پھیلے ہوئے ہیں تو ٹرانسلیشن سے بھی کام چل سکتا تھا، اور چلتے بھی آیا کئی سالوں تک، مگر یہ 300-400 سال کی ہسٹری ہے ٹرانسلیشن کی، اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو لوگوں نے کبھی دھیان نہیں دیا، ان لوگوں نے جو نان عربس ہیں انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ جس زبان میں ہم عبادت کرتے ہیں، جس زبان میں اتنی بڑی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا معنی نہیں معلوم۔ ایسی دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ انسان کبھی نہیں کرتا۔ ہر کتاب پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے خریدی جاتی ہے، لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے۔ ایک ہی کتاب ہے دنیا میں کہ جو سمجھنے کے لیے نہیں استعمال ہوتی، صرف پڑھنے کے لیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگوں کو پتہ لگ جائے تو ہمارا خیال ہے کہ ہمارے بارے میں ان کے خیالات بدل جائیں گے کہ عجیب میڈنس ہے یہ۔ آئی ایم سوری ٹو سے۔ اب اس کو ہٹانا چاہیے کہ جو ہم رات دن پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز میں وہی پڑھی جاتی ہے، اور تھرو آؤٹ دا گلوب کوئی منٹ ایسا خالی نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں نماز نہ ہو رہی ہو گلوب میں، اور پھر زبان بھی ایک ہی ساری دنیا میں، چائنا بھی چلے جائیں، جاپان بھی چلے جائیں، افریقہ بھی چلے جائیں، امریکہ بھی چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، ایک ہی لینگویج میں مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ لیکن خوبی کی بات ہے کہ سمجھتے نہیں کہ اس میں فرمایا کیا گیا۔ یعنی سب مجھے تو یہ ساری چیزیں حیرت کے سمندر میں غرق کر دیتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور کوئی اس پر سوچتا نہیں۔ اب اس کے لیے جو قاعدے بنائے گئے ہیں وہ ایک بہت لمبا قاعدہ ہے۔ ایک آدمی کو ایڈیٹر بننا ہے کسی اخبار کا یا زبان میں کوئی مضمون لکھنا ہے تو اس کو ماسٹری چاہیے، لیکن ایک عام آدمی کو جس کو اخبار پڑھنا ہو اس کو جرنلزم کا کورس بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کو ماسٹری بھی کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آ جائے گا اس کو۔ کامن سینس ہمیشہ اپلائی ہو، اور کامن سینس کی ہی دعوت دیا کرتا ہے قرآن شریف۔ دوسرا ہے کہ اسپیل آؤٹ ہے ویری کلیئرلی یہ مضامین۔ اب اسپیل آؤٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس میں کوئی کنفیوژن اللہ نے نہیں رکھا، اور اس کو فرمایا بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف اور پرشنسا اس کی ہونی چاہیے جس نے اپنے بندے، خاص بندے پر کلام نازل کیا، کتاب نازل کی، جس میں کوئی قسم کا کوئی پزل نہیں رکھا، صاف اور شفاف بیان والی، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اب یہ کیوں نہیں ہے؟ ایک بات ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے ہٹانا پڑے گا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہسٹری سے بھی ہٹانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ فار ایور ہے، قیامت تک، چاہے قیامت کو لاکھوں سال باقی ہوں یہی ایک کتاب رہے گی، اس لیے اس کو ہسٹری سے بھی ہٹانا ضروری ہے کہ ہر وقت کی ہسٹری سے وہ اٹیچ رہے۔ تیسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ جو انبیاء کے قصص ہیں، قصص مانی ایونٹس اور واقعات، اردو میں یا ہندی میں اس کو قصہ کر دو تو قصہ ہو جاتا ہے اسٹوری۔ اسٹوری کہیں نہیں ہے پورے قرآن شریف میں، ایون 12 نمبر کی سورہ یوسف بھی اسٹوری نہیں ہے۔ یس بلیو می، ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تو بتائیں گے کہ there is no story، بلکہ ہر آیت میں اور ہر ایونٹ میں اور ہر ٹرننگ پوائنٹ پر ایک نہ ایک ڈائریکشن موجود ہے۔ اصل میں کبھی کبھی ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے اور اس کی وجہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسل بک ہے، چاہے 1 لاکھ سال بعد بھی قیامت آئے، صرف یہی بک رہتی، گائیڈ بک بنی رہے گی۔ اس کو آپ پیچھے لے جا کر ایک 1400 سال 1500 سال پہلے کے ایونٹ سے اگر ملاتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج اس دور کو کس طرح لائیں؟ 63 سال کی ایک لائف ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 2 چھوٹے چھوٹے سٹی تھے اس زمانے میں، لیکن پرانے زمانے کے سٹیز بھی آج کے ولیج سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ ان 2 مکہ اور مدینہ نام کے شہر میں وہ لائف چلتی ہے، اور اس میں 40 سال کی آپ کو عمر ہوتی تو یہ پیغام نازل ہونا شروع ہوتا ہے آسمان سے، اور آپ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہسٹری ہے۔ اب 63 سال کی لائف، یہ 23 سال تو نبوت کے ہوئے، اس کے پہلے کے جو 40 سال ہیں
ان کو بھی میں برابر اسی میں گنتا ہوں، سنت میں گنتا ہوں. تو وہ جو 63 سال کی لائف ہے اس میں ہر طرح کے ایونٹس نہیں آ سکتے. یہ جو حضرت موسیٰ کا واقعہ تھوڑا طویل ہے، حضرت عیسیٰ کا ورک بھی آیا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کا آیا ہوا ہے. اس میں کس وقت کیا ڈیسیجن لینا ہے اس کے ڈائریکشن ہے، اسٹوری بالکل نہیں ہے. اب جب ہم اسٹوری کی شکل میں دیکھنا کوئی کوشش کرتے ہیں تو گائیڈنس نکل جاتی ہے. اصلی اس کی اسپرٹ ہے گائیڈنس. تو اس کو ہم نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور یہ بار بار ہم دہراتے نہیں، شاید اس سے پہلے کہہ چکے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا دل ہوتا ہے کہ دماغ سے وہ چیز نکال دی جائے. کوئی اس میں ایک تو بیک گراؤنڈ وغیرہ جس کی کوئی ضرورت نہیں. آج کیا کہتی ہے، آج یہ اتری ہے، خود ہمارے لیے ابھی اتری ہے. اب ہمارا رب پیدا کرنے والا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، یہ واٹ آئی فیل کہ یہ اس کا صحیح اپروچ ہے. بہرحال اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ آیتیں جو نازل ہوئی اس میں بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، ایک ایسی قوم ڈیزرٹ آف سینائی میں پکائی جا رہی ہے جس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں بتا دیا گیا فرعون اور اس کا ظلم، اور پھر ایجپٹ سے ان کو واپس ایشیا میں لایا جاتا ہے، جبکہ یہیں سے وہ ایشیا سے ایجپٹ گئے تھے ایک زمانے میں، حضرت یوسف کے زمانے میں. اب پھر وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کو یہاں لایا جا رہا ہے اور ان کو تربیت دے کر 2500 سال تک، تقریباً 2500 سال تک وہ ایک ہی بک ہدایت کی بک رہی. وہ ایک ہی کتاب اور ایک ہی امت کی تعمیر ہوئی. حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہی انبیاء آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں ہیں، آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. لیکن چھوٹے بیٹے حضرت آئزیک، حضرت اسحاق، ان سے جو نسل چلی حضرت یعقوب کے ہوتے ہوئے وہ 11 بھائیوں سے، اور پھر یہ 12 بھائی ادھر شفٹ ہوئے ایجپٹ میں، اور ایجپٹ میں اللہ نے راج بھی دیا ان کو. ہو سکتا کتنی صدیاں رہا ابھی پتہ نہیں، اور نہ اس کی مجھے ضرورت ہے. مجھے ضرورت یہ ہے کہ پھر ایک ایسی قوم جو دعوت کے لیے کھڑی کی گئی تھی اس میں شرک گھسا، دنیا بھرے کی گندگی گھسی، اب اس کو ریفائن کرنا ہے. اس کی ریفائنری کے لیے، ریفائنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں سے ان کو نکالا جائے جہاں وہ صدیوں سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں بھی وہ چیزیں آ گئی ہیں جو آنی نہیں چاہیے کسی دائی قوم میں، اور وہ قوم بن گئے. قوم ہوتی ہی نہیں، قوم کا مطلب نیشنلٹی 1000 ہو سکتی ہیں ہماری، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بیسیکلی جو ہمارا دین ہو گیا، لا ہو گیا، وہ بھی اس کے 3 فنڈامنٹل ہیں، توحید، آخرت اور رسالت. مورل چاہیے اس میں. اس کے بعد کے آگے جو بات آ رہی ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ اسی لیے طویل ہے کہ اب دنیا میں ایسا کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ کسی قوم کو اس طرح کچل کے رکھا گیا ہو، اور اسی قوم کا اتھان، ترقی کس طرح ہوتی ہے، تاکہ قومیں یاد رکھیں کہ برباد ہونے کے بعد دوبارہ نئی زندگی ملے اور ترقی ملے، اس کے علاج کیا ہے. ایک ترقی یہاں کی ہے، ایک ترقی وہاں کی ہے، دونوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. اس لیے کہ مومن کی شان یہ بتائی قرآن شریف نے کہ وہ فی الدنیا والآخرہ دونوں میں تفکر کرتا ہے، اور پھر جب اللہ سے مانگتا ہے تو دونوں چیزیں مانگتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی ہمیں حسین ترین دیجیے، اور فی الآخرت حسنہ، اور ہمارا لیٹر جو لائف ہے جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہے وہ بھی ہماری حسین ترین ہو. دونوں میں اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے. اور دنیا چھوڑ کے آخرت کمانے کا کوئی تصور مجھے نہیں دکھائی دیا. جو سنیاس، راہبانہ زندگی، یا جس کو ہم روحبانیت کہتے ہیں، نو there is no way here. اس دنیا میں رہنا ہے، امتحان دینا ہے، ہر پیپر سالو کرنا ہے، تب جا کے امتحان کے سرٹیفکیٹ ملنا ہے کہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا. اور وہ بھی ابھی نہیں، مرتے وقت پتہ لگے گا کہ ہماری خود کی حالت کیا ہوئی. محترم، ہمیں خود نہیں پتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، کیا ہمارے اعمال ہیں، رات دن ہمارا واچ میں ہیں ہم، ہمارا رب دیکھ رہا ہے. آج 65 سال کی لائف ہوئی، کتنے گناہ کیے ہوں گے اس میں، لاکھوں. لیکن ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ اس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ تمام گناہ تمہارے معاف کر دے. جو شرط ہے اس کو پوری کر دو، اور شرط ہے پلٹنا، توبہ کرنا، ایمان پہ قائم رہنا. اتنی سی شرط ہم سے ہوتی نہیں، اور ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچتے ہیں. ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، سگنل چینج کر سکتے ہیں، پٹری چینج کر سکتے ہیں،
ہم اس اسٹیشن کی گاڑی پکڑ سکتے ہیں جو جنت پہ جا رہی ہے، لیکن یہ غلطی کر جاتے ہیں. تو غلطی کہیں نہیں ہوتی، پیرالل دونوں لائنیں چل رہی ہیں، آپ جب چاہیں تب چینج کر سکتے ہیں اپنا راستہ، لیکن وہ کر نہیں پاتا انسان. اب ہم اتنی ساری باتیں اس لیے کہہ گئے کہ ہر وقت یہ ہم دہراتے نہیں، نہ عربی والی بات نہ یہ انبیاء کے تعلق سے، لیکن ہم آپ سے صاف کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو واقعات آئے ہیں وہ قصہ کہانی نہیں ہے، اور باقی جو سورسز ہیں ہمارے پاس وہاں سے ہم کو قصہ ملے گا، انفارمیشن بہت ملے گی، ایک قصہ ملے گا، ایک منظرنامہ ہمارے ذہن میں بنے گا، لیکن گائیڈنس رہ جائے گی. ہم صرف یہ توجہ دیتے ہیں کہ کیا گائیڈ لائن ہم کو ملتی ہے اس پورے واقعے میں جو کافی دیر سے چل رہا ہے، کافی دنوں سے چل رہا ہے. سب سے پہلے تو اس کا ٹرانسلیشن کر دیں. آئی ایم ویری سوری کہ ایک طویل بات میں نے کہہ دی. اسٹل آئی نو کہ کہاں میں نے چھوڑا تھا. ان آیتوں میں آیت کا سیریل ہے 148 to 153. تو ٹرانسلیشن ہماری آسان زبان میں یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے ان کی غیر موجودگی میں اپنے زیورات سے بچھڑے کا ایک بدن بنایا جس میں سے آواز آیا کرتی تھی. انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نہ ان سے کلام کر سکتا ہے نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، پھر بھی اس کو اپنا معبود بنایا، اور یہ گناہ ان سے سرزد ہو کر رہا. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب ان کے ہاتھوں وہ چھین لیا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ٹوٹلی گمراہ ہو چکے تھے، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، اگر آپ ہم پہ رحم نہیں فرمائیں گے اور ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے تو ہم تو نقصان اٹھانے والے لوگ ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس اپنی قوم کے پاس آئے تو یہ سب دیکھ کر انتہائی غضبناک بھی ہوئے اور انتہائی افسوس بھی ہوا ان کو، یہ کیسی قوم ہے، اور کہنے لگے کہ میرے پیچھے بہت بری تم لوگوں نے جانشینی کی. کیا تمہیں اپنے رب کے حکم کا اتنی جلدی پڑی تھی؟ اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے اور داڑھی کے بال کھینچنے لگے. حضرت ہارون نے کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، بے شک قوم نے مجھے دبا کے رکھا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے. دشمنوں کو اب ہنسنے کا موقع مت دیجیے اور میری گنتی ظالم قوم، گنہگار قوم میں بالکل نہ کیجیے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیجیے اور ہم کو داخل فرمائیے آپ کی رحمت میں، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. جن لوگوں نے کاف کو معبود بنایا ضرور پہنچا انہیں اللہ کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا میں بھی، اور اسی طرح ہم افترا پرداز جو کھڑا کر رکھتے ہیں، فیبریکیٹ کرتے ہیں، ایسی طرح ان کو سزا دیتے ہیں. اور جو لوگ برے اعمال کر جاتے ہیں اس کے بعد توبہ کر کے سدھر جاتے ہیں اور ایماندارانہ زندگی گزارتے ہیں، بے شک آپ کا رب ان سب چیزوں کے باوجود بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے. یہ اس کا پورا اسٹرکچر ہے. قومیں جب بگڑتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں عجیب طرح کے شرک ہوتے رہتے ہیں. شرک اس درجے جاتا ہے کہ ایک انسان، اتنی اچھی مخلوق آپ دیکھیں، اتنی اچھی مخلوق کوئی اور ہے، اور عبادت وہ جانوروں تک کی کر ڈالتی ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ تو ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی چیز سپر ہو تو میں اس کی عبادت کروں، مجھ سے کوئی چیز سپر مجھے اس دنیا میں نہیں دکھائی دیتی. کیڑے مکوڑے، بلکہ یہ مچھلیاں، نہ اڑتی مخلوق، نہ تیرتی مخلوق، نہ زمین پہ چلتی مخلوق مجھے کوئی اتنی خوبصورت نہیں دکھائی دیتی جتنا ایک آدمی دنیا کا، اینی ایریا کا، اینی کلر. آپ غور سے اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے ایک انسان. ہم جاتے ہیں اوپری خوبصورتی پر، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ 5 فٹ کا جو بندہ ہے، 2 پیر پہ چلنے والا، کیا ہے اس کے اندر، کیا چیزیں پوشیدہ ہیں. کون سی ایسی مخلوق ہے جس نے کوئی بھی ڈیولپمنٹ کیا ہو اپنے پورے تاریخ میں، ہسٹری میں، اور اس کو دیکھ لیجئے کہ ہر دن ترقی کرتا ہے. رائٹ فرام جب سے حضرت آدم اس دنیا میں آئے تب سے ترقی کرتے چلے جا رہا اور کرتے ہی رہے گا. اب تو اس کی اسپیڈ یہ ہو گئی ہے کہ ایک دن میں 10 سال کی ترقی ہو جاتی ہے. اتنی اسپیڈ سے ساری ترقیات ہو رہی ہیں. ذرا وچار تو کیجئے، 100 سال پہلے کی دنیا کا آدمی دوبارہ واپس آئے تو پاگل ہو جائے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال پہلے جس کا انتقال ہوا ہوگا اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو فون ہم لے کے گھومتے ہیں، موبائل، کیا اس کی پوزیشن ہے. صاحب ہمارے تو ملکوں میں یہ حال تھا کہ
اپنے بچے کے نام سے آپ آج فون بک کر دیجئے, شاید وہ بوڑھا ہو تب مل جائے, ناٹ بیفور دیٹ. اور لوگوں کو معلوم ہے, جن کی عمر 50-60 سال ہے, ان کو پوچھ لیجئے. یہ فونز کا حال تھا. آج وہ فون جیب میں لے کے گھومتے ہیں اور ہر جگہ سے بات کر لیتے ہیں اور ساری دنیا سے بات کر لیتے ہیں. 20 سال پہلے یہ تصور نہیں تھا. بہرحال یہ ہمارا واقعہ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخلوق اتنی زیادہ ترقی پذیر ہے اور اس مخلوق کو دوسری کوئی مخلوق کے سامنے جھکنا چاہیے, وہ بھی اپنے سے کمتر درجے کی جانور کے سامنے سر جھک رہا ہے. اور خاص میں نے ہماری یعنی آئی ایم سوری ٹو سے, ہم نے ورلڈ ہسٹری میں یہ دیکھا ہے کہ مشرک قومیں جانور کی عبادت کرتی ہیں, جس میں کاف ایک بہت بڑی چیز ہے. کاف کہتے ہیں بچڑے کو, گائے کے نوخیز بچے کو کہتے ہیں. اور یہ کافی زیادہ اس زمانے میں مصر میں بھی پایا جاتا تھا, اور بہت سارے ممالک میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو خیر دور ہی بدل گیا, سائنس اور ٹیکنالوجی آ گئی, تو یہ جو شرک ہے اس طرح کا وہ ختم ضرور ہوا, لیکن ہدایت پھر بھی نہیں حاصل ہو رہی. ان کو پورے سسٹم پہ ڈاؤٹ چلا گیا اور عجیب عجیب کہانیاں انہوں نے بیان کرنی شروع کی. بات وہ ہے ہی نہیں, آپ ایک غلط گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد سوچتے ہیں صحیح منزل پہ پہنچ جائیں. پہلے تو منزل کا پتہ کیجئے, پھر اس کے بعد میں اپنی راہ کو چینج کیجئے. تو اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تھے اور 40 ڈیز کا ذکر آ گیا کہ 40 دن اور رات حضرت موسیٰ کو وہاں احکامات دیے گئے, اس لیے کہ اس سے پہلے غلامی کی زندگی تھی فرعون کے دور میں, اور وہاں کوئی لا اتارا نہیں جا سکتا تھا, اس لیے کہ کسی لا کے لیے ضروری چیزیں ہیں, ایک گورنمنٹ چاہیے, ایک مشنری چاہیے, ایک عدلیہ چاہیے جس کو ہم لیجسلیٹو کہہ سکتے ہیں, پھر یہ آئے گا کورٹس چاہیے, اور اس کے بعد جو سزا یا جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کی اتھارٹی اور طاقت بھی چاہیے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی ہم سے پوچھے کہ لا کیا ہے, لا تو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے, تو لا کیا. ہاں, جب آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو وہ حدود اربع, وہ باؤنڈری لائنز دیکھنی ہوگی جو قرآن شریف پیش کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر زمانے کے اعتبار سے آپ لا انیکٹ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن جو فنڈامنٹل لا بیان کر دیے گئے وہ ان چینج رہیں گے. اب اس میں بھی ہم کو کچھ ذہن ہمارا ایسا کام کرتا ہے, کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا نیگیٹو چلے جاتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ قرآن شریف میں سخت سزائیں ہیں. ہم سے سزا کا کوئی پوچھے تو ہم بتائیں کہ ان سزا کو لاگو کرنے کا جو اسٹائل ہے اور اس کے وٹنس لا ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں, اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے کہ ہر قانون رحم سے بھرپور ہے. ہر قانون, لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو, اور لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی اس کو دوہرا دیتے ہیں, این آئی فار این آئی, ایک آنکھ کے بدلے ایک آنکھ. آپ کو پتا ہے کہ انسانی بدن کی حرمت کیا ہے؟ یہ ناخن ہے اس کا, یا انگلیاں ہیں میری, یا آنکھیں ہیں, یا کان ہیں, یہ ساری چیزیں اتنے ہی احترام والی ہیں جتنی میری جان ہے. آپ آ کے مجھے کاٹ دیں اور خدا کچھ چھوڑ دے آپ کو, ارے میرا قتل تو کیا, آپ میرے بدن کو جتنی آپ تکلیف پہنچائیں گے اس کا حساب لینا ہوگا. اچھا, یہ حساب جرم کم ہو تو ہم یہاں اس کو کم کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں, لیکن فائل بند نہیں ہوتی, فائل وہاں کھلے گی پھر دوبارہ. ایک آدمی نے کچھ ایسے ہتھیار بنائے کہ ہزاروں آدمیوں کو اس نے زندہ مار ڈالا بے دردی سے. اس کو آپ ایک بار پھانسی چڑھا دو تو ہو جائے گا. یہاں کبھی انصاف نہیں ملتا. یس, بلیو می, میں کہہ بھی چکا ہوں اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس ہو جائے, جسٹس کے لیے جگہ نہیں ہے. یہاں تو کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا. ہمارا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے کیا ہم کر لیں گے, اور کیا کوئی دوسرا ہم کو کمپنسیٹ کر دے گا. ایک کی عزت اور عصمت, صرف ایک خاتون کی, آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے. ساری دنیا کی دولت بھی اس کو گن نہیں سکے گی عصمت کو, اس کی چیسٹی کو, جس کو آپ نے برباد کیا ہے. اور آپ کو اتنی سزا ملنی چاہیے کہ ایک ابلا ناری پر آپ نے کیوں ہے نا اتنا بھینکر اتیاچار کیا. چھوٹ جائیں گے ہم, یہاں چھوٹ جائیں گے کورٹ سے, کہیں پر بھی چھوٹ جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصلی کورٹ کا لگی بابا, اصلی کورٹ لگنے کی ہے. دیکھ لینا کہ جانور کو بھی آپ نے ستایا ہوگا نا یوز لیسلی, حساب دینا پڑے گا. کھیل نہیں ہے بچے کا, اور ان کا بھی حشر کرے گا اللہ. یہ وحوش و حشرت فرمایا, سب کو پیدا کرے گا. ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق پہ ظلم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اس کو ہم اور بھی تھوڑی سی بات کہہ دیں کہ اس میں جو سسٹم رکھا ہے اس نے ایک مخلوق کو پالنے کے لیے,
چھوٹی مخلوق اس کو فیڈ کرتی ہے بس. تو اب کون سی مخلوق؟ صرف 8 جانور ہمارے لیے حلال ہیں. جانور تو ہزاروں قسم کے دنیا میں گھومتے ہیں لیکن سب حلال نہیں ہیں. اور سیدھی بات کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا ڈومیسٹک تعلق ہے، دودھ سے، چمڑوں سے، اور جو سبزی خور ہیں ان کے علاوہ ہم دوسرے جانور نہیں کھا سکتے. 8 جو پیئرز ہیں سورہ آگے انعام میں گزر چکا ہے. کسی بھی جانور کو مار لیں اور حلال کر لیں تو حلال ہونا ہے. آپ بندر کو کاٹ لیں تو اس سے حلال ہو جائے گا. بڑے اچھے سے کاٹیں اس کو، نہیں چھری پھیرے، یہ کرے وہ کرے، کچھ بھی کر لے وہ حلال ہوتا ہی نہیں. آپ کی چھری سے کوئی حلال نہیں ہوتا، حلال ہوگا اس کے آرڈر سے. اب یہاں فرمایا گیا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. ایک کاف بنایا، بچڑا. اور بچڑا ہی میمفس میں اس وقت جو سلطنت چل رہی تھی فرعون کی، یہ 22واں فرعون تھا صاحب، جس کے یعنی فرعون کہتے ہیں جیسے ڈائنیسٹی چلتی ہے، روم میں چلی رومن امپائرز کی، ہمارے خود ہندوستان میں مغل امپائر کی چلی ڈائنیسٹی. مغل میں سب بادشاہ آ جاتے ہیں جو اس نسل کے تھے. ایسے فرعون ایک نسل کا نام ہے. اس میں یہ 22واں رمسیس 2 شاید اس کو کہا جاتا ہو. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے اس کی گواہی ہمیں دنیا میں ملتی ہے. دوسری بات سائنس سے بھی مل جاتی ہے. اس کے بدن کو اللہ نے بچانے کا کہا تھا 10ویں سورت میں. آج بھی یہ بدن آفٹر 5000 ایئرس جا کے دیکھ لیجئے کیرو میوزیم میں ہے، اور اس کا سب کچھ ہو گیا ہے، ریڈیولوجی کیا کیا نہیں. اور وہی باتیں اس پر صادق آ رہی ہیں جو قرآن شریف کہتا ہے. اس کی عمر بھی پتہ لگ گئی کیا اس کی عمر تھی، اور زمانہ ڈوبنے کا اور مرنے کا کیا تھا، یعنی کس طرح مرا وہ بھی ثابت ہے. سائنس ثابت کرتی ہے. ہم کو ایمان اس لیے رکھنا ہے کہ یہاں قرآن شریف میں ذکر آیا، لیکن یہ جو ایمانیات کے ہمارے چیپٹر ہیں وہ مشاہدات میں بھی آنا شروع ہوں گے. بہت ساری چیزوں پر آج ہم کو 100 200 500 سال پہلے ایمان رکھنا تھا، آج وہ چیزیں خود سائنس کی تحقیق میں آ گئیں. تو جب ڈسکوری ہو گئی تو پھر ایمان کی جگہ شہادت ہی ہو گئی. ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے خود چیزوں کو سمجھا ہے، جبکہ قرآن شریف اس کو ریفر کر رہا ہے. تو ایک انہوں نے بدن بنایا. یہ بدن انہوں نے شیپ وہی دیا ہوگا جو صدیوں سے وہ دیکھتے چلے آ رہے. میمفس واز دا کیپٹل ایٹ دیٹ ٹائم آف ایجپٹ. ہم یہ تاریخی باتیں اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم اس تاریخ پہ جاتے ہیں تو ہم کو جانا پڑتا ہے ببلیکل لٹریچر پہ، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کو کہانیاں بنا ڈالی. یہ شو نہیں کیا کہ اس میں دعوتی پہلو کیا ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ موزس کوئی قومی لیڈر تھے بنی اسرائیل کے. یہ قوم اور اس کی لیڈرشپ اور یہ سیاست بڑی سستی چیزیں ہیں. حکومت بھی بڑی سستی چیز ہے. بادشاہ بن جانا بڑی سستی چیز ہے. اللہ کے راہ کی دعوت دینا زبردست اونچا کام ہے. یہ سب نیچے کے کام ہیں. ان کے کیا ہم کو ملنا ہے؟ ہم کو تو چاہیے اصل وہاں کا اجر، اور وہاں کا اجر اس سے اٹیچ ہے. حضرت موسیٰ کی غیر حاضری میں جب وہ کوہ طور پہ گئے تھے، اور جس کا ذکر ہو گیا کہ وہ 40 ڈیز اینڈ نائٹس سے، انہوں نے اپنے زیورات سے، اب اس کے بارے میں بھی ہم کو ببلیکل لٹریچر میں عجیب عجیب تفسیریں ملتی ہیں، ذہن قبول نہیں کرتا. اور ہم اس کو کہہ بھی چکے ہیں کہ قرآن شریف جتنی آتھینٹک کوئی چیز دنیا میں نہیں پائی جاتی. تو ہماری ایک عادت ہے کہ ہم قرآن شریف کی تشریح، جیسے میمفس بھی ہم نے کہہ دیا نا، یہ انٹرنیٹ وغیرہ سے ملتا ہے، لیکن ہم کہیں اور سے نہیں. یہ کبھی کبھی ایک آدھ دو جملے نکل جاتے ہیں، بٹ یو شوڈ پٹ اٹ ایز اے ہسٹری. اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا کہ کیپٹل اس زمانے میں کیا تھا. یہ ضرور پڑتا ہے کہ آج بھی جو ان کے کھنڈر ہیں اس کے اندر میں کاف کی مورتیاں ملتی ہیں، اور وہ ہالو ہوتی ہیں. ہالو مورتی میں یہ ہوگا کہ اندر پاس ہونے کی جگہ ہے ہوا کے، اگر پیرالل اس کو 2 اخراج ہے، ایکسٹ چیزیں ہیں، تو وہ ہوا اگر پاس ہوتی اسی اینگل سے تو اس میں مختلف آواز آئے گی. اب ہو گیا وہ چمتکار. کوئی چمتکار نہیں ہے، کہیں ہے ہی نہیں ہے. آج دیکھیے آپ کے سائنس نے ساری چیزوں کو کھول دیا کہ وہ کیا آواز آتی ہوگی. یہ آواز بالکل پاسبل ہے. اندر ہے ہالو، اور پھر ایک طرف سے کوئی چیز جا رہی ہو، ہوا جا رہی ہو، اور دوسری طرف سے نکل رہی ہو. جو سی ٹی ایم بجاتے ہیں اس میں بھی یہی سسٹم چلتا ہے. ایسی کوئی آواز نکلتی ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس کو ہم معبود بنا رہے ہیں وہ نہ ہم سے بات کر سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی راہ سجا سکتا ہے. اس کے باوجود اس کی عبادت میں لگ گئے، اور یہ پاپ مہا پاپ ان سے ہوا.
لیکن ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا ان لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہ جب ان سے وہ چھین لیا گیا ان کے ہاتھ سے اور انہوں نے دیکھا کہ ریئلی ہم گمراہ ہو چکے تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ اگر ہمارا رب ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو بہت زیادہ لاس کا سودا ہو جائے گا۔ رجوع آیا، توبہ آئی۔ اب جو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ایکشن کیا تھے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس معاملے کا، کہ جب ایسے حالات ہوں تو جو ذمہ دار ہے، چیف آف افیئرس ہے، اس کو ایکشن کیا لینے ہیں جس میں سدھار بھی ہو جائے اور فساد یا وائلنس کی کوئی نوبت نہیں آئے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آئی ایم سوری ٹو سے کہ 2 آیت میں کافی وقت ہو گیا، اب اس کو نیکسٹ اس میں لیں گے ایپیسوڈ میں کہ کس طرح کیا ایکشن حضرت موسیٰ نے لیا، اور وہی سکسیسفل ایکشن ہوں گے جو کسی نبی کے بتائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں بھی نبی کے بتائے ہوئے وہی عمل ہوں گے جو اللہ نے فرمایا، وہ ایگزیکٹ عمل ہم کو ملیں گے۔ تاریخ سے ہمیں کوئی خاص کوئی مقصد کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اس کا جو نالج ہے اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ تاریخ کا، سائنس کا، سب کا نالج چاہیے۔ اگر نالج بڑھ رہا ہے تو قرآن شریف میں بھی ڈیپتھ بڑھنی چاہیے، سمپل چیز ہے، کیونکہ یہ موسٹ سائنٹیفک کتاب ہے۔ سائنس سے پہلا ریلیشن، اب پہلی بات یہ کہتی ہے کہ عقل واپرنا، کامن سینس واپرنا، اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی پر آج کی بات پوری کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں گائیڈ فرمائیے۔ قصے کہانیاں ہوتے رہیں گی، ہمیں گائیڈنس چاہیے کہ ہم نے اس دور میں کیا ایکشن لینا ہے اور دوسروں کو بھی کیا ایکشن کی ہم مشورہ دے سکتے ہیں، اور ہمیں ہدایت کے راہ پر رکھیے۔ آپ کی کتاب سے ہمیں گائیڈنس دیجیے کہ دنیا کیسی گزاریں، دنیا کے بعد والی دنیا ہماری آخرت وہ کیسی ہو۔ یا رب ہم اسی پر بات پوری کرتے ہیں اور چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ربنا اہدنا الصراط المستقیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔